اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ہارٹ ٹاک کے ساتھ۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، گجرانوالہ کے معروف بیوروکریٹ تھے، اور گجرانوالہ میں ثقافت کی دنیا میں ایک خوب نام بنایا، گجرانوالہ میں ثقافت کو متعارف کرایا۔ آرٹ کونسل گجرانوالہ کی بنیاد جن لوگوں نے صحیح معنوں میں رکھی ان میں ان کا شمار ہے۔ آخری ایام تک انہوں نے گجرانوالہ میں ادب و ثقافت کے اوپر بے شمار کام کیے، اور ہر اہم ایونٹ کے اوپر انہوں نے تصویری نمائش بھی کروائی، مختلف ڈرامے بھی کروائے، مختلف کلچر پروگرام بھی کروائے۔ یہ ان کا پوری ایک داستان ہے جس کے اوپر کئی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ آج وہ میرے ساتھ آج اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی زندگی، نئی شروعات انہوں نے کی ہے، اور آج وہ میرے مہمان ہوں گے۔ معروف ادبی شخصیت اور معروف جانی مانی شخصیت گجرانوالہ کی عبدالحلیم خان صاحب، جو ریجنل ڈائریکٹر آرٹ کونسل گجرانوالہ سے ریٹائر بھی ہوئے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے علم سے، ان کے اس تجربے سے فیض یاب ہو سکے، اور اپنے ناظرین کو ان کی گفتگو سے ان کو بہتر سے بہتر معلومات اور ان کو سیکھنے سے، ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ایسے ادبی اور علمی آدمی سے۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ پی کے این نیوز کے اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے ساتھ ایک پروگرام کو ترتیب دیا جس کو آپ کا ہمارا یہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہم اس کو ویک میں 2-3 دفعہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ ہماری دعوت پہ اور آپ نے باقاعدہ طور پر ہمارے چینل کے اندر جوائن کیا اور ہمارے پاس آئے، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے علیم صاحب، کیونکہ پرسوں ہفتے والے دن پوری دنیا کے اندر عالمی یوم صحافت کا دن منایا گیا، اور سب سے پہلا اسی موضوع پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا پاکستان میں آزادی ہے صحافت کی، بات کرنے کی آزادی ہے؟ پھر حکومت وقت نے پیکا ایکٹ جیسا کالا قانون بھی پاس کیا، قانون لگایا، جس کی اس وقت بے شمار صحافی اور عام پبلک بھی زد میں ہے۔ تھوڑا سا اس کے ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی بریف کریں اس حوالے سے کہ کیا ہے یہ ایکٹ، اور کیا پاکستان ایک محفوظ ملک ہے صحافت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل پی کے این کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، اور خاص طور پہ آج جو گفتگو ہے وہ، چونکہ آپ نے کرنٹ ایشوز اور اس میں سیاسی ایشو بھی ہیں، انٹرنیشنل ایشو بھی ہیں، اور صحافت بھی ہے۔ تو صحافت کا سوال آپ نے کیا کہ انٹرنیشنل جرنلزم کا جو ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ میری جو احساسات تھے وہ کیا کہ پاکستان میں اس کنونشن کی روح سے کیا پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ دن دراصل پوری دنیا میں سیلیبریشن اس حوالے سے کی گئی تھی کہ صحافیوں کو اللیگلی، ایکسٹرا جوڈیشل اور اللیگلی جو ہے نا مرڈرز کیے گئے، انہیں کنفائن کیا گیا، اور ان کو جو ان کی پروفیشنل ذمہ داریوں سے روکا گیا۔ یہ حکومتوں کی جانب سے بھی ہوا، اور مختلف جو گروہ ہیں دنیا بھر میں ان کی جانب سے بھی ہوا۔ تو یہ کنونشن ہوا، اور اس میں دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جو یو این کے پلیٹ فارم پہ ہیں انہوں نے اس کنونشن کو سائن بھی کیا، اور اس چیز کو انشور کیا کہ وہ اپنے ملک میں آزادی رائے اور آزادی صحافت کو یقینی بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جہاں آزادی صحافت کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں تو آزادی صحافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مادر پدر آزادی مل گئی۔ ہمیں اپنے کلچر، اپنے قوانین، اپنے آئین، اپنی روایات کے انڈر رہتے ہوئے آزادی حاصل ہے۔
صحیح. یہ آزادی قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی فیک نیوز چلائیں جس کی وجہ سے معاشرے کا امن برباد ہو جائے، کسی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے. تو یہ صحافت نہیں ہے. لہذا جہاں اس کنونشن میں یہ کہا گیا کہ آزادی صحافت کو یقینی بنایا جائے، ساتھ یہ بھی پیرامیٹرز دیے گئے کہ ایک اچھی صحافت جو ہے وہ دی جائے جس میں انفارمیشن انتہائی نیک نیتی سے لوگوں تک پہنچائی جائے، اور تاکہ جو ادارے ہیں، جو انصاف کے ادارے ہیں، جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں، وہ اس پہ اکارڈنگ ٹو لا عمل کر کے اس پہ عمل درآمد کریں. پاکستان اس میں کہاں تک ہم رہی بات کہ پاکستان صحافتی آزادیوں کے حوالے سے کس طرح کا ملک رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اگر آپ پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ مارشل لاؤں کی ہے، اور مارشل لاؤں میں ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے جو آمر کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ کسی نقطہ نظر کی گنجائش نہیں ہوتی. لہذا وہاں پھر ظاہر ہے اٹراسٹیز آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، اور آئی بھی ہیں. بے شک آپ اسٹڈی کر لیں. جی ایسے ہی ایوب خان کے دور میں بھی ہم نے بھی دیکھا، ماشاءاللہ 2 مارشاء اللہ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں. ایوب خان کے ماشاء اللہ میں بھی ایسا ہوا، صحافتی پابندی تھی. اس وقت تو سمپل اخبار تھے اور کتابت والے اخبار ہوتے تھے. اس کے باوجود آپ جنرل ضیاء کا دور دیکھ لیں، ہم نے کالے اخبار دیکھے تھے اس کے دور. ہم اسٹوڈنٹ تھے تو پورا اخبار کالا ہمارے سالوں پہ لائبریریوں میں آتا تھا. چند خبریں جو مقامی نوعیت کی یا غیر سیاسی نوعیت کی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی، باقی کوئی بھی ایسی یعنی صحافت. پہلے تو صحافت میں کچھ اقدار تھیں، اس میں روایات تھی، کوئی کلچرل ویلیو تھی، اور ان کو جو صحافی ہے وہ ڈہائر کرتا تھا. اب سوشل میڈیا کی صورت میں ہر بندے کے پاس موبائل آ گیا ہے، وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہاں جی، جتنے پلیٹ فارم ہے، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، اس پہ جو اس کا دل کرتا ہے، چاہے وہ قانون کے فیور میں ہے یا قانون اکارڈنگلی ہے یا نہیں ہے، وہ لکھتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، اور اس سے ارسپیکٹو کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، ہمارے اداروں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے پہ کیا. آپ سمجھتے یہ صحیح قانون ہے؟ ایک حد تک ٹھیک ہے، ایک حد تک قانون یہ درست ہے پی کا، کہ اس میں جو انہوں نے پروٹیکشن آف الیکٹرنک کرائم جو ہیں وہ آرڈیننس ہے اس میں، جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو کرائم کمٹ کی جاتی ہے، یہ کرائم ہے کہ آپ ایک جھوٹی خبر کے ذریعے سے ملک بھر میں سنسنی پیدا کر دیں، اور سنسنی پیدا کرنے کے بعد جناب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے، معاملات گڑبڑ ہو جائے، تو بعد میں پتہ چلے کہ جناب یہ اکثر ہوا ہے ہمارے ملک میں، اکثر بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یار یہ واقعہ تو ہوئے ہی نہیں، بلکہ اس خبر کی وجہ سے رائٹس ہوئے، فسادات ہوئے، لڑائی مار پڑائی، جلسے جلوس، اور یہ ساری چیزیں ہوئی. تو بہرحال پی کا ایک اچھا قانون ہے اگر نیک نیتی سے ہے. ہاں ہمارے چونکہ روایات بڑی تلخ ہیں کہ ہر قانون کو نیگیٹو نقطہ نظر سے استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے ان کو دبانے کے لیے استعمال کیا، آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال زیادہ وہی کام ہو رہا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیکا ایکٹ کی بجائے ہمیں یہ اسٹرگل کرنی چاہیے کہ جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر اس کو کوئی رپورٹ کرتا ہے تو ہی مسٹ بی اپریشیٹڈ، اور کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بجائے اس کے خلاف ایکشن لے، اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کاری کرے. ٹھیک ہو گیا. اب موجودہ جو ملکی حالات ہیں انٹرنیشنل سطح پہ انڈیا و بھارت کے، اس سے چھپی بات نہیں ہے. 22 اپریل کو پہلگامہ کے مقام پہ ہونے والے جو لوگ ہیں، 26 افراد کا جو قتل ہے، جو ایک سازش کے ذریعے پاکستان پہ الزامات لگائے گئے، تو
اس کے بعد ملکی حالات اور انٹرنیشنل سطح پہ حالات کشیدہ ہیں، تو اس میں حکومت وقت نے ایک بریفنگ دی موجودہ جو سیاسی پارٹیوں، اس میں پی ٹی آئی کا بائیکاٹ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس طرح کا سٹانس نہیں لینا چاہیے. اگر تو وہ قومی پارٹی ہے، اگر تو وہ سیاست میں رہنا چاہتی ہے، صحیح، قومی دائرے میں رہنا چاہیے، قومی دائرے میں رہنا چاہیے، اور یہ کہ قومی نقطہ نظر، اپنا نقطہ نظر انہیں دینا چاہیے. بے شک. پہلے انہوں نے سلامتی کونسل میں جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں سے بھی بائیکاٹ کیا. تو یہ میرا خیال ہے یہ غیر ذمہ دارانہ اور غیر سیاسی ایٹیچیوڈ ہے. صحیح. یہ رویہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا رویہ ہے. یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے الیکشن کے دوران باقی تمام پارٹیوں کو چور چور کہہ کے لوگوں کا مائنڈ جو بدل لیا تھا اور ہم نے ووٹ لے لیے یا نہیں لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ایٹیچیوڈ برقرار رکھیں جو ہمیں پاپولیرٹی ملے گی، پارٹی ہماری زندہ رہے گی. ہاں پارٹی زندہ رہے گی. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان پراپوگنڈے سے ایک بار متاثر ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، 3 بار ہو سکتا ہے، بار نہیں ہو سکتا، ایوری ٹائم نہیں ہوتا. انسان ایوری ٹائم رانگ پہ نہیں ہوتا. یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ پیدا نہیں کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ غلطی کا پتلا تو ہے لیکن ایوری ٹائم غلطی نہیں کرتا. اور یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں بائی الیکشن جتنے بھی ہے، یہ سمپل کہہ دینا کہ جناب حکومتوں نے جیت لی الیکشن. جی بابا جی حکومتوں نے جیت لی الیکشن، اگر آپ پاپولر ہیں تو پھر حکومت کو ووٹ کیسے مل گئے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر تو تختہ الٹ پروگرام ہونا چاہیے ایٹ دا اسٹیج آف پولنگ اسٹیشن. وہ تو ایسا نہیں ہوا، نہ رنگیال خاں میں ہوا، نہ عمرکوٹ میں ہوا. جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا جتنے بھی احتجاج کے لیے کال دیتے ہیں وہاں پہ کوئی لاکھوں سمندر لوگ نہیں آتے، چند ہزار. لیکن لوگوں نے نو لوگ کہ کہتے ہیں جی یوتھ ہمارے ساتھ ہے 60%. تو یوتھ وہ جاہل تو نہیں ہے نا، وہ ابو جاہل تو نہیں ہے نا. بابا جی انہوں نے ووٹ آپ کو کیا ہوگا، مانتے ہیں انہوں نے کیا ہوگا، لیکن انہیں جب اب کنسیڈر کرنے کا موقع ملا، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کا موقع ملا، تو یقیناً وہ آپ سے پیچھے ہٹے ہیں. آپ 9 مئی سے بعد کی جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، ڈیکلائن ٹو ہوتا جا رہا ہے. اور ریسنٹلی پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ میں بار کا ممبر ہوں، وہاں پشاور بار ایسوسیشن میں جہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے ان کا گھر ہے، وہاں پہ پیپلز لائر فورم کا پریزیڈنٹ بلکہ پورا پینل بھی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا نان سینس ایکٹیویٹی. یعنی آپ سمجھتے کہ سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو دے مسٹ بی سنسیئر. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے قومی اسمبلی کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی ڈسکس کرتی ہیں. بے شک مسائل جو ہیں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، ان پہ قانون سازی ہوتی ہے، پھر ان پہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم نے کسی اور سے بات کرنی ہے تو میں پھر دیکھیں نا سارے ایک انتہائی اہم ایشو ہے ملک کے اندر، ایک خانہ جنگی کی جنگ کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر. بالکل ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر تو میں پھر دیکھیں نا سارے ایک انتہائی اہم ایشو ہے ملک کے اندر، ایک خانہ جنگی کی جنگ کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر. بالکل ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر تو ساری قوم ایک ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہے بھی ایک. دیکھیں اگر خدا نہ خاصہ اگر ہم پہ کوئی اس طرح کی سچویشن آن پڑتی ہے تو انڈیا والا کیا مجھ سے پہلے پوچھیں گے کہ تمہارا کس پولیٹیکل پارٹی سے چل رہا ہے یا کون سے گروپ سے چل رہا ہے؟ نو،
وی آر آل پاکستانیز، وی مسٹ تھنک اباؤٹ پاکستان. صحیح. اگر پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہم ہیں تبھی سیاست ہے، اور ہمیں اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. صحیح. آپ سر اسی تناظر میں پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلا رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو مستقل وہاں پہ ممبر ہے پاکستان کے، ان کو بھی کہا گیا ہے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی طرف سے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے. تو اس کاوش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہتر ہے؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ سفارتی سطح بھی پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کا سٹانس رہا ہے صحیح کہ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہیں، شملہ معاہدے کے بعد ایگریمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہمارا ان کے ساتھ شملہ معاہدہ ہے، صحیح جس کے ساتھ یہ سیٹل ہے کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ایشوز جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ کشمیر، ہم نے انہیں ٹیبل پہ اس کو حل کرنا ہے، بیٹھ کے حل کرنا ہے، اور یہ طے شدہ تھا. صحیح ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک صلح جو ملک ہے، پاکستان نے کب اگر یہ ریفر کرتے ہیں افغانستان میں پاکستان کے کردار کو یا دیگر، تو بھائی وہ اس میں پاکستان کا ذاتی انٹرسٹ کیا تھا، یہ بھی دنیا دیکھے نا. اگر افغانستان میں پاکستان نے جا کے طالبان بنائے وغیرہ وغیرہ کیا تو کس کی وجہ سے بنائے، کس نے فنڈنگ کی، کس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. صحیح. اگر یہاں پہ اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی اور وہ پولیٹیکل فیصلہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سچویشن افغانستان کی بھی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. یہ یہاں پہ بھی اس وقت ایک جرنیل تھا اور ایک فون کال کی دھمکی پہ وہ لیٹ گیا، بجائے یہ کہ ڈٹ جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ایک بہت اچھا ہے کہ تمام یہ سلامتی کونسل لیول پہ یہ بات انہیں بتانی چاہیے کہ پہلگام کا جو انسیڈنس ہے اس میں خود ساختہ ان کا ساختہ ہے، اور یقینی طور پہ سب سے پہلے تو بڑی کلیئرلی بات ہے کہ یہاں آ کے آپ کے آفس میں، آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی آ کے دھماکہ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن اگر ہونی چاہیے تو آپ کی گارڈ کی ہونی چاہیے. تو بھائی وہ کیسے ہوا؟ بھائی آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ فوج جہاں وہاں اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ اتنی بے شمار چوکیاں ہیں، وہ کون سے جن تھے جناب جو پاکستان سے گئے ہیں اور وداؤٹ اینی ریسٹرکشن وہ وہاں گئے، 27 بندوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور چن کے قتل کیا، غیر ملکیوں کو کیا ہے، کسی ہندو کو قتل نہیں کیا، کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا، کسی انڈین ٹاؤٹ پارٹیاں تو بھی ہے نا ان کے بندوں کو نہیں قتل کیا. سمپل جو ٹورسٹ تھے، معصوم تھے، انٹرنیشنلی وہ ممالک سے آئے ہوئے تھے سیر کے لیے، انہیں ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ میلافائڈک ایک جو ہے نا انسیڈنس لگتا ہے. آج سر اسی تناظر کو وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا وزٹ بھی کرایا، وہ تمام حقائق زمینی میڈیا کے سامنے رکھے، وہاں پہ گفتگو بھی کی. یہ کیسی موو دیکھتی؟ بہتر ہے، اچھی بات یہ کہ جس طرح کا جنگی جنون جو ہے ہماری سرحد سے دوسری طرف ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا اور ان کا پولیٹیکل پارٹی جو ہے مودی اینڈ کمپنی، وہ جس طرح سے ٹیمپرامنٹ بنا رہے ہیں، ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں جنگ کے لیے، وہ اس کی جو انٹینشنز ہیں، جو ان لوگوں کی جو انٹینشنز ہیں وہ لوگ پوری دنیا کے سامنے لے کے آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ثبوتوں کے ساتھ ہمارا مندوب وہاں پورے یا وزیر خارجہ پورے ثبوت کے ساتھ پوری سلامتی کونسل میں سامنے چیزیں رکھے کہ ان لوگوں کی میڈافائڈی کہاں مجھ ہے. یعنی یہ حکومت کی اچھی موو ہے، بہترین ہے. آپ سر آخر پہ ہم بات کرتے ہیں سنتاس جو معاہدہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ، اس کی انہوں نے باقاعدہ دھمکی بھی دی کہ ہم اس کی توڑتے ہیں، اس کے پانی روک دیں گے. تو اس کی آج خبریں آ رہی ہیں، انڈیا میڈیا بھی سر یہ کہ چناب کا پانی 90% روک دیا گیا، راوی کا کچھ روک دیا جا رہا ہے، کچھ نئے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، کچھ پرانے ڈیموں سے پانی ادھر
بھیجا جا رہا ہے، ایسا یہ کہانی ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کیا روک سکتا ہے انڈیا سے؟ وہ ہو سکتا ہے؟ سندھ طاس معاہدے میں نا یہ پانی کی تقسیم کا بنیادی طور پہ جی جی معاہدہ تھا. جی جی سندھ کے پانی پہ ٹوٹلی پاکستان کا حق ہے، جی جی جیلم کا پانی بھی پاکستان کا حق ہے، چناب کا پانی بھی چناب پاکستان، کا پانی وہ بھی پاکستان کا حق ہے. راوی کا بھی، جتنا ہی نہیں پانچ نہیں دریا ہے. نہیں، راوی وہ پانچ دریا جو ہے نا اس میں سے ستلج، ہاں بیاس اور راوی، اس پہ ہمیں نہیں انہوں نے اس پہ ٹھیک ہے پانی وہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ بڑے دریا ہیں نا جی جی ان پہ یہ طے شدہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے. صحیح. اس کو ویسے ہی ایک پولیٹیکل سپیچ کے ذریعے سے معطل نہیں کیا جا سکتا. صحیح. دیکھیں سندھ کا پانی یا رکنا وہ اتنا مشکل ہے کہ شاید انڈیا کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ اسے پانی کو سیو کر سکے. صحیح. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں وہ روک دیتا ہے ہاں تو وہ جو پانی جہاں جہاں بھی جائے گا نا وہاں ایک سونامی برپا کرے گا. صحیح. انڈیا کے اندر سونامی برپا کرے گا. بلکہ ایسا ہوا بھی ہے. چناب کے اندر، جیلم کے اندر پانی بڑا ہے، انہوں نے کوشش کی کہ پانی کسی طریقے روکا جائے. بارشیں ہوئی ہیں، پانی بہت زیادہ آیا ہے تو اپنا ڈیم بچانے کے لیے انہوں نے اسپیل ویلز کھولے اور پانی پاکستان میں. تو وہ جو پانی جہاں جہاں بھی جائے گا نا وہاں ایک سونامی برپا کرے گا. انڈیا کے اندر سونامی برپا کرے گا. بلکہ ایسا ہوا بھی ہے. چناب کے اندر، جیلم کے اندر پانی بڑا ہے، انہوں نے کوشش کی کہ پانی کسی طریقے روکا جائے. بارشیں ہوئی ہیں، پانی بہت زیادہ آیا ہے تو اپنا ڈیم بچانے کے لیے انہوں نے اسپیل ویلز کھولے اور پانی پاکستان کو پہلے سے زیادہ پانی آ گیا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے ان کو اب تھریٹ کے طور پہ تو استعمال کر سکتے. میں نہیں سمجھتا کس پہ عمل کر سکے انڈیا اس پہ عمل کر سکے. فیزیبلٹی ہی نہیں ہے. اچھا سر، یہ اسی کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پہ جو پاکستان کی سفارتکاری آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنے جیسے چین نے، ملیشیا نے، ایران نے، اپنے برادر ملک ترکیہ نے، بے شمار اور ملکوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا، پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور وزیر اعظم کی وہ جو الفاظ کے انٹرنیشنل سطح پہ اس کی تحقیق کرا لیں، یہ بہت بڑا اہم فیصلہ تھا وزیر اعظم کا. اس کی بھرپور میں حمایت سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے جی جی کہ سفارتی ڈیلیگیشن بنائے جس میں ممبران قومی اسمبلی ہوں. جی جی ان لوگوں کو مختلف ممالک میں بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ آپ جا کے وہ بریفنگ دے. دیکھیں یہ ایک ایسا موقع ہے اس میں یا ایسا ایشو ہے اس پہ کسی قسم کی سیاست بازی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ بلاول بھٹو صاحب کی خدمات میں انہیں ریکویسٹ کرے گورنمنٹ کہ بھئی آؤ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ. آپ وزارت نہ لیں بے شک، لیکن ڈیلیگیشن کی سربراہی کریں اور مختلف ممالک میں جا کے یہ جو بھارت کی اشتعال انگیزی ہے اس کو بے نقاب کریں. اور اس کے پیچھے جو موٹو ہیں اس کے، بہار کا پرٹیکولرلی جو الیکشن ہے جسے وہ جیتنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ انہیں شکست نظر آ رہی ہے. آج میری نظروں سے ایک خبر بھی گزری ہے کہ وہاں سے مودی اس کے اوپر ووٹ مانگ رہا ہے. بالکل اس ایشو پہ ووٹ مانگ رہا ہے. جیسے بہار کے اس سے پہلے وہ جو گجرات والا ایشو تھا ایسے ہی ہے، اس پہ انہوں نے ووٹ لے کے دوسری ٹرم لی تھی. تو یہ ہندوتا جو موومنٹ شدت پسندی کی چلا کے ووٹ لینے کی اس کی کوشش ہے، یہ جلد ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اسے بھی معلوم ہے، یہ بھارت کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے نا، ڈیفنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیا سے بہت بڑھیا ہے. صحیح. انڈیا نے یہ چیزیں دیکھ بھی لی ہیں اور انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا جو ایئر کنٹرول یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ بھارت سے بہت ہی ایڈوانس ہے. سر پھر اسی آخر پہ پاکستان نے ایک ہفتے کے اندر 2 میزائل کے تجربات کر دیے، اور یہ اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جنگ جب عملی جنگ ہوتی ہے، عملی جنگ سے پہلے نا
ایک نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی جنگ جیتنے کے لیے میڈیا کا استعمال، بیانات، اور جس چیز کو ایشو بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہو تو جنگ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ہسٹری اٹھا لینا، 71 میں کہا تھا انہوں نے، 70 میں کہ ہم جنگ کریں گے، نہیں. یا 65 میں کہا تھا انہوں نے ہم جنگ کریں گے. نہیں. اس سے پہلے 48 میں انہوں نے کہا کہ جنگ کریں گے. صحیح. کوئی نہیں، وہ جنگ ہوئی، ہو گئی. ہاں جی. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا تو کر دیتے. تو ان میں اتنی جرت نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ جو اہم انسٹالیشنز ہیں، پوری ڈیفینس دنیا اس وقت انسٹالیشن ہیں، کی نگاہیں ہاں، یورپ کی، پاکستان امریکہ کی، کی دو ایٹمی طاقتیں کہیں ایک بھیڑ نہ جائے، ملک کی پوری دنیا نقصان میں جائے. رینج، میں پاکستان کی جو ڈیفینس سسٹم ہے نا، ہاں ہاں. اس کی رینج میں ان کا پوری انسٹالیشن ہے. صحیح صحیح. اور پاکستان کیپیبل ہے کہ وہ سیکنڈز میں ان انسٹالیشن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی تو صرف وہ انسٹالیشن ہی برباد نہیں ہوگی، ظاہر ہے ہمیں بھی نقصان دونوں طرف ہوگا. ساتھ مین کائنڈ کا نقصان ہوگا، لوگ مریں گے. تو خدا کے لیے یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے. مودی کو ایک الیکشن کے لیے 3 ٹرم تو وہ خود انجوائے کر رہا ہے، تیسرا ٹرم وہ خود انجوائے کر رہا ہے. اب یہ کیا وہ وزیر اعظم کے وقت مرنا چاہتا ہے، اپنی آرتی کو پارلیمنٹ کے ذریعے آگ لگوانا چاہتا ہے. صحیح. اسے کوئی انسانی رویہ اپنانا چاہیے. صحیح. پیغام کے ایشو پہ اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کریں، اور جیسا کہ پاکستان نے باقاعدہ آفر بھی کیا ہے کہ وہ تعاون کریں گے، تو پاکستان کے تعاون کا فائدہ اٹھائیں. اور میرا خیال ہے اس طرح سے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. جی جی، بہت شکریہ عبدالحلیم صاحب، آج میرے ساتھ موجود تھے. ان سے میں نے کوشش کی کہ موجودہ جو کرنٹ ایشو ہیں ان کے اوپر بات کی جا سکے، اور ان سے جانا جا سکے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں، ملک کی سطح پہ جو حکومتی کوششیں ہیں وہ کیسی ہیں، اس کے بارے میں ان سے جانا. پھر انٹرنیشنل سطح پہ جو صورتحال ہے، انڈیا کی کیا بیک پہ سوچ ہے، ان تمام ایشو کے اوپر ہلکی پھلکی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا آئندہ بھی. اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.